السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله. فاتحہ کی التماس تمام ارواح مومن اور مومنات، تمام شہدائے ملت کو یاد فرماتے ہوئے ان کا کوئی وارث فاتحہ پڑھنے والا موجود نہیں، ان کے لیے بھی جن کے وارث تو ہیں مگر فاتحہ تک نہیں پڑھتے، ان تمام اہل ایمان کو یاد فرماتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی صراط مستقیم پر اہل ایمان گزر چکے ان تمام کے لیے مرحومہ امیر فاطمہ سید طفیل حسین نقوی مقدسہ خاتون سید عشرت حسنین جعفری ظہیر اختر حامد حسین فہمیدہ سلطانہ جعفری اختر سلطانہ سید خورشید حسن زیدی سید روشن علی زیدی تہذیب زہرا سید علی رضا عابدی سید شوکت حسین نقوی، ان کے علاوہ سید منصور حیدر زیدی سید مسرور عباس زیدی سید اعجاز حسین نقوی سیدہ قامت الحسنین سیدہ مکارم خاتون، ان تمام کے حق میں ارحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وإیاک نستعین اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صلى الله عليه وسلم. صلوات على محمد وعلى محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. صلوات پڑھ رہے ہیں. تعریفیں شہیدوں کے پروردگار کے لیے ہیں اور تمام ہدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار، ان کے آباء و اجداد، ان کی اولاد طیبین و طاہرین کے لیے. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ السلام. اللہم صل علی محمد عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام ومصابنا بالحسن علیہ السلام وجعلنا وإياكم إن شاء الله من الطالبين بصارهما مع وليهما الإمام المهدي من آل محمد عليهم السلام. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه. اما بعد سامعین گرامی القدر حاضرین ذوی الاحترام، فرش عزا پر آپ کی آمد کا شکریہ
خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ مظلوم کے ماتم کے لیے آتے ہیں، آپ ظالم سے نفرت کے اظہار کے لیے آتے ہیں۔ خداوند عالم آپ کو ہمیشہ ظالموں سے محفوظ رکھے اور مظلوم کے خون کے طلبگاروں میں، امام منتقم کے سپاہیوں میں قرار دے۔ سرنامہ کلام میں آپ کی خدمت مقدس میں سورہ مبارکہ انبیاء کی آیت نمبر 73 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا۔ مسلسل چوتھی نشست منعقد ہو رہی اور آج محرم الحرام کی آخری تاریخ ختم ہو چکی اور اب یہ سفر کی پہلی شب ہے۔ خدا معلوم کتنا آسانی کے ساتھ میں نے کہہ دیا، لیکن محرم سے سخت ترین چاند سفر کا چاند ہے، اس لیے کہ محرم اگر شہادت کا مہینہ ہے تو سفر دربار یزید میں آل محمد کی آمد کا مہینہ ہے۔ مشکل ترین مصائب کا مہینہ ہے سفر المظفر۔ بہرحال کل پہلی سفر اور اس کی مناسبت سے آپ کی ذمہ داری دو، ایک وہ نماز کہ جو ہر مہینے کے پہلے دن پڑھی جاتی ہے پورے 12 مہینوں میں سال کے اندر، اور ایک وہ دعا کہ جو مخصوص سفر کے لحاظ سے پڑھی جاتی ہے تاکہ تمام برکتیں حاصل ہوں اور شر شیطان دور ہو سکے۔ تو مفاتیح الجنان سے یہ دعا آپ تلاوت کیجئے کل سے لے کر اور آخر سفر تک۔ انشاءاللہ خدا ہم سب کو سفر کے مہینے میں بی بی زینب کبریٰ کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے، جناب رقیہ بنت الحصین جناب سکینہ کے روضے کی زیارت نصیب فرمائے۔ ان دونوں شہزادیوں کا واسطہ پروردگار ہم سب کو کربلا معلیٰ کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد وآل محمد۔ کل ہم آپ کی خدمت میں وہاں تک پہنچے تھے کہ جہاں اول کے بعد آخر کی ہو رہی تھی۔ امامت کی شان کو بیان کرتے ہوئے روزانہ آپ کی خدمت میں اس عشرے کے خاص عنوان کے ساتھ کہ یہ مخصوص ہے امام مجتبیٰ کے نام سے، تو کل میں نے آپ کی خدمت میں جو روایت پیش کی تھی کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ حسن مجھ سے اور میں حسن سے ہوں۔ فرماتے ہیں احب اللہ من احبہ، اللہ ہر اس انسان سے محبت کرتا ہے، ہر اس انسان سے محبت کرتا ہے جو حسن سے محبت کرتا ہے۔ تو جو حسن سے محبت کرے گا، کسی دور میں رہنے والا ہو، کسی محلے کا رہنے والا ہو، کوئی زبان بولنے والا ہو، رنگ چاہے کیسا بھی کیوں نہ ہو، جو حسن سے محبت کرے گا خدا اس سے محبت کرے گا۔ اور یہ وعدہ میرا اور آپ کا نہیں ہے، اس کا وعدہ ہے جس کے وعدے کو کلمہ کہتے ہیں، اس کا وعدہ ہے جس کے بیان کیے ہوئے بیان کو قرآن کہتے ہیں، اس کا وعدہ ہے کہ جس کے کہنے پر خدا کو ایک کہتے ہیں، اس کا وعدہ ہے کہ جس کے کہنے پر جنت کو جنت سمجھتے ہیں اور جہنم سے ڈرتے ہیں۔ اگر اس کی زبان پر اعتماد نہ ہو تو پورا دین اور پورا اسلام سب کے سب خطرات میں چلا جاتا ہے۔ تو امام کے الفاظ اپنے مقام پر، رسول خدا کے الفاظ اپنے مقام پر، پھر ابو ہریرہ کی روایت کہتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی، اب یہ ایسا راوی ہے جسے برادران اسلامی نے بہت معتبر قرار دیا، یہ کہتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی امام حسن مجتبیٰ کو دیکھتا تھا تو بے ساختہ رونے لگتا تھا۔ پوچھا گیا کہ آپ حسن کو دیکھ کر روتے کیوں ہیں؟ تو کہنے لگے مجھے وہ وقت یاد آتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے کئی مرتبہ دیکھ چکا تھا کہ جب حسن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آتے تھے تو آپ حسن کو اپنی گود میں بٹھاتے تھے اور حسن کا منہ کھولتے تھے اور اپنے منہ سے منہ لگاتے تھے، اپنے منہ سے حسن کا منہ لگاتے تھے اور فرماتے تھے پروردگار میں اس سے محبت کرتا ہوں اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو اب دو روایتیں آ گئیں،
ایک اللہ کی محبت حسن کی محبت سے، ایک رسول خدا کی محبت حسن کی محبت سے۔ جس نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان دونوں کی محبت کو اگر تلاش کرنا ہے تو شخصیت حسن کی محبت میں تلاش کیجیے۔ حسن سے محبت کریں گے تو اللہ آپ سے محبت کرے گا اور رسول خدا آپ سے محبت کریں گے۔ اس عشرے کی خصوصیت یہی، صلوات پڑھیں محمد وعلى محمد۔ اب آئیے اگلا مرحلہ، شخصیت امام مجتبیٰ کے حوالے سے جملہ اور بیان کر دوں، پھر اپنے عنوان پر آگے بڑھ جاؤں گا۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں ایک شخص امداد کا سوال لے کر پہنچا ہے، اور یہ یاد رکھیں یہ سخی اور کریم کا عشرہ ہے۔ امام مجتبیٰ کا عشرہ وسعت رزق علامت کا عشرہ ہے۔ کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا اگر دولت یقین رکھتا ہو۔ امام کی خدمت میں آنے والا وہ شخص سوال کر رہا ہے، کہتا ہے اپنے اشعار میں اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا، کہتا ہے مولا سے مولا اب گھر میں بیچنے کے لیے کوئی 1 درہم کی قیمت والی شے بھی نہیں بچی ہے۔ گھر کا سارا سامان بیچ کے میں اپنے بچوں کا پیٹ پالتا رہا، اب بیچنے کے لیے گھر میں کوئی 1 درہم کی قیمت والی شے بھی باقی نہ رہی، اور اب میرے پاس ایک ہی چیز بچی ہے، وہ ہے میرے چہرے کی عزت اور آبرو، اور میں اس کو لے کر آپ کے پاس آ گیا ہوں، آپ اس کے خریدار ہیں۔ اللہ اکبر! غور کیجیے گا، خدا کسی پر ایسا وقت نہ لائے کہ انسان کو اپنی عزت و آبرو کا سوال کرنا پڑ جائے۔ یعنی مانگنا گویا اپنی آبرو کو سامنے والے کے ہاتھوں پر رکھ دینا۔ یاد رکھیں، 2 جملے یاد رکھیں، اگر معلوم ہو جائے کہ مانگنے میں کتنی ذلت ہے تو کبھی کوئی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائے، اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ دینے والے کا مقام کیا ہے تو کبھی کو کسی انسان کو خالی ہاتھ واپس نہ لوٹائے۔ دونوں طرف کی حدیث، صلوات پڑھے محمد وعلى محمد۔ یعنی ایک طرف شریعت نے مانگنے کو عادت بنانے کو روکا، ایک طرف شریعت نے بخل اور کنجوسی سے صاحبان ثروت کو روکا۔ ہاتھ پھیلانا ذلت ہے اور ہاتھ کو خالی واپس لوٹانا معصیت ہے، تو یاد رکھیں ہاتھ پھیلانے والا ہاتھ کو روکے اور عطا کرنے والا اپنے ہاتھ کو نہ روکے، دونوں پیغام ملاتے ہوئے۔ اب غور کیجیے گا، جب کبھی کوئی شخص سائل بن کر آیا مولا کائنات کی خدمت مقدس میں، اور اگر آتا تھا وہ رات کے وقت میں، تو امام علیہ السلام چراغ اپنے حجرے کا خاموش کر دیتے تھے، لائٹ آف کرتے تھے، تاکہ سوال کرتے وقت اس کے چہرے کی شرمندگی نہ پڑے۔ اور جب کوئی سوال کرنے والا دن کے وقت میں آتا تھا تو امام فرماتے تھے ہم سے نہ کہو، اپنے انگلی سے زمین پر خط کھینچو تمہیں کیا چاہیے، یعنی لکھ دو الفاظ کی شکل میں۔ اس حد تک احترام کرتے تھے مولا کائنات آنے والے سائل کا اور شخصیت مومن کا۔ اللہ اکبر! یا اسی انداز سے جب کوئی مسافر اثناء سفر میں غریب ہو گیا تو امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ مقدس جب امام نے اسے عطا فرمایا تو اپنے ہاتھ کو باہر نکال کر پس پردہ اس کو مال عطا فرما دیا، فرماتے ہیں یہاں سے چلے جاؤ، اب ہم تمہیں نہ دیکھیں تم ہمیں نہ دیکھو۔ پوچھا گیا مولا ایسا کیوں کر رہے؟ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میں اس کے چہرے کی شرمندگی پڑھوں۔ اللہ اکبر! اور چوتھے امام کی شخصیت میں ایک خاص انداز تھا کہ آپ جب کسی سائل کو عطا کرتے تھے تو پہلے دیتے تھے پھر لیتے تھے اور اس کو چومتے تھے، جو عطا کرتے تھے اس کو چومتے تھے اور پھر فرماتے تھے کہ اب لے جاؤ۔ کسی نے پوچھا مولا سے یہ کیا کر رہے ہیں؟
فرمایا میں نسبت خدا کو چوم رہا ہوں کہ جب کوئی راہ خدا میں کچھ مال دیتا ہے تو پھر یہ مال خدا کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ساری باتیں میں نے کیوں بیان کی؟ اس لیے کہ ہم اور آپ محسوس کریں کہ اب کریم ابن کریم امام مجتبیٰ کی خدمت میں آنے والے سائل نے عجیب بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں اب اپنی عزت اور آبرو آپ کے سامنے لے کر آ گیا ہوں، میرے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ امام نے ارشاد فرمایا، اپنے خزانچی کہہ لیجئے، کیشیئر کہہ لیجئے، الفاظ میں استعمال ہوا کہ جو سنبھالتا تھا امام کے گھر کے خرچوں کو، اس کو بلایا۔ فرمایا کتنی رقم ہے ابھی ہمارے گھر میں؟ اس نے کہا کہ اس وقت جو آپ کے گھر میں رقم ہے وہ 7,000 درہم ہے۔ فرمایا سب کے سب لے کر آ جاؤ۔ بعض کہتے ہیں 70,000، بعض کہتے ہیں 7,000۔ امام نے منگائے اور سب کے سب سائل کو دے دیے، اور پھر امام نے اشعار کی شکل میں اس کو سائل کو جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ تو نے مہلت نہ دی کہ تو ہماری کرم کی بارش سے استفادہ کرتا، تو نے بہت جلدی کی، بس چند قطرے ہی برس سکے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ چند قطرے۔ اگر تو مہلت دیتا تو یہ بارش پوری نازل ہوتی، تو نے مہلت نہیں دی تو چند قطرے تجھ پہ گرے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھ، جو تیرے پاس محفوظ ہے، تیری امانت وہ تیرے پاس ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تیری آبرو کو ہم نے لیا نہیں ہے، تیری عزت کو لیا نہیں ہے، تیری عزت تیرے پاس، تیری آبرو تیرے پاس۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تھوڑی سی بارش کے قطرات تھے، یہ لے جا اپنے ساتھ۔ تو عطا کا انداز کبھی انسانوں پر، کبھی حیوان۔ نجیح بیان کرتے کہ میں خدمت امام مجتبیٰ علیہ السلام میں تھا، میں نے دیکھا میرا مولا خود کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ خود کھاتے تھے اور ایک لقمہ سامنے بیٹھے ہوئے نجس حیوان یعنی کہ کتے کو ڈال رہے تھے۔ کہتا ہے میں نے امام کی خدمت میں، اس کی مولا یہ آپ کو پریشان کر رہا ہے، آپ کو زحمت ہو رہی ہے، اگر اجازت ہو تو میں اس کو ہٹا دیتا ہوں سامنے سے آپ۔ فرمایا مجھے اس بات سے شرم آتی ہے کہ میں خود تو لقمہ استعمال کروں اور خدا کی مخلوق مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھے اور میں اسے عطا نہ کروں۔ تو عطا کا انداز دیکھیے، چاہے انسان کا مسئلہ ہو یا حیوان کا مسئلہ ہو، عطا امام مجتبیٰ، چونکہ الامامت النور، بر روایت امام موسی کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں امامت بمنزلہ نور کے ہے، اور اسی نور کو سمجھاتے ہوئے کل میں آپ کی خدمت میں یہاں تک پہنچا تھا کہ مولا کائنات فرماتے ہیں اول اور آخر دونوں ہم ہیں، اول بھی ہم ہیں، ہر کمال کا ابتدا، ہر کمال کا آغاز ہم سے ہے، اور ہر کمال کی انتہا والآخر وہ بھی ہم سے ہے۔ نہ کائنات میں کوئی ہم سے تقوی میں آگے، نہ کوئی ہم سے کسی کمال میں انتہا پر پہنچے گا۔ یعنی اول سے آخر تک اگر دیکھا جائے صفات الہیہ کے مظاہر محمد و آل محمد، اول بھی ہم، آخر بھی ہم۔ اور کل میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ خدا کو اول کہہ کر جب کوئی مولا کائنات کو اول کہے تو اتنا کچا عقیدہ توحید کا نہ ہو کہ ڈگمگا جاؤ، اتنا مضبوط رکھو عقیدے کو کہ اگر علی اول ہیں تو خدا اول الاولین ہے، اور اگر علی آخر ہیں تو خدا آخر الآخرین ہے۔ تو پروردگار کون سا اول؟ وہ جو علی کو اول بنائے وہ رب اول الاولین ہے، وہ جو علی کو آخر بنائے وہ آخر الآخرین ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر علم آپ فرماتے ہیں ظاہر بھی ہم، باطن بھی ہم۔
تو تمام کا تمام ظاہر کیا مطلب کہ ہر ایک صفت اگر ظاہر ہو سکتی ہے خدا کی صرف ہمارے اندر ہے. اللہ اکبر. ہمیں سمجھ میں نہ آتا کہ ربوبیت کیا ہے، رحمانیت کیا ہے، رحیمیت کیا ہے، رزاقیت کیا ہے. ہمیں تو آل محمد کی رحیمیت نے بتایا کہ اگر یہ رحیم ہیں تو پھر خدا رحیم ہوگا، اگر یہ رحمان ہیں تو خدا رحمان ہوگا، اگر یہ رزق دینے والے تو خدا رزاق ہوگا. ہم ان کو دیکھتے گئے، خدا سمجھ میں آتا گیا. صلوات پڑھے محمد والا. بات واضح ہو رہی ہے نا کہ ایک اول ایک آخر، ایک ظاہر ایک باطن. باطن جتنی گہرائی ہے ہر علم میں، ہر کمال میں، ہر صفت میں، سب کا سب خدا کے 99 نام گن لیجئے یا خدا کے نام گن لیجئے 1000، سارے ناموں کا جو تمام تر کمال ہے اس کے مظاہر خدا نے قرار دیا آل محمد کی ہستیوں کو. اور اب چلتے ہیں قبرستان بقیع میں جو کل آپ کو چھوڑ گئے تھے. سورج کو امام نے سلام کیا اور سورج نے امام کو سلام کا جواب دیا. ہو سکتا ہے یہ آج بات سمجھ میں نہ آئے کہ سورج سے کوئی آواز آ سکتی ہے. اگر سورج سے روشنی آ سکتی ہے تو روشنی کی رفتار کیا ہے؟ سورج سے آواز آ سکتی ہے تو آواز کی رفتار کیا ہوگی؟ اور آواز اور روشنی کے مسائل کو سمجھنے کے لیے امام مجتبیٰ علیہ السلام کے 2 جملے سن لیجئے. ارشاد فرمایا، پوچھا گیا مولا سے کہ مولا زمین سے آسمان تک کا فاصلہ کتنا ہے؟ آپ نے دونوں بتائے ہیں، آواز بھی اور روشنی بھی. فرمایا روشنی سمجھو کہ تم اپنی آنکھ اٹھا کے آسمان کو دیکھتے ہو اور ایک دم نگاہ آسمان تک پہنچتی ہے. یاد رکھیں ابھی سمجھ میں آئے نہ آئے کہ آسمان کیا ہے. ان کی سمجھ میں نہ آیا تھا جو روم میں رہتے تھے، یونان میں رہتے تھے. آسمان چھلکا ہے پیاز کا اور ایک کے بعد ایک تہ بنی ہوئی ہے. آسمان دھواں ہے. آسمان کیا ہے؟ آنکھوں کی آخری حد بصارت کو آسمان کہتے ہیں. یا آسمان ہر بلند کو کہا جاتا ہے، تو جو بلند ہے وہ آسمان ہے. اگر ہر بلند آسمان ہے تو علی بلند ہے، آسمان ہے. اللہ اکبر. اور پھر مولا نے کیوں فرمایا تھا کہ مجھ سے پوچھو کہ میں آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں زمین کے راستوں کے مقابلے پر. تو کیا مولا زمین کے راستے سب نہیں جانتے تھے؟ نہ، مطلب یہ تھا کہ زمین اور پانی کا تقابل دیکھیے تو خشکی کتنی اور پانی کتنا ہے. اس کے لحاظ سے آسمان وسیع ہیں. اللہ اکبر. آسمان کے راستے کتنے ہیں؟ سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں کہ جتنے بیٹھے ہوئے آپ سب کے ساتھ، ہم میں سے ہر ایک کے 2 گیٹ آسمان کے اندر ہیں. آپ کے بھی 2 گیٹ ہیں، آپ کے بھی 2 گیٹ ہیں، آپ کے بھی 2 گیٹ. 2 دروازے ہر انسان کے ہیں. ایک وہ دروازہ جس سے رزق آتا ہے اور ایک وہ جس سے اعمال اوپر جاتے ہیں. تو ہر انسان کے آسمان میں 2 دروازے. اور امام فرماتے ہیں میں آسمان کے راستوں کو زیادہ جانتا ہوں. رزق جو آتا ہے وہ میں جانتا ہوں اور جو اعمال جاتے ہیں وہ بھی میں جانتا ہوں. نہ رزق علی کے بغیر آ سکتا ہے، نہ اعمال اوپر جا سکتے ہیں. اتنا بڑا دعویٰ آسمان کے راستوں کو جاننے کا مسئلہ. روشنی، آنکھ. امام فرماتے ہیں کہ کتنا فاصلہ زمین سے آسمان کا؟ ایک مد البصر. آنکھ کا ایک دفعہ اٹھنا اور آسمان تک پہنچ جانا. مد البصر یہ ہے زمین سے آسمان تک کا فاصلہ. روشنی. آواز. فرماتے ہیں مظلوم کی آہ کتنا سلو ہوتی ہے. ایک ہے فریاد، وہ الگ ہے. ایک ہے رونا پیٹنا چلانا وہ الگ. بہت سمپل، بہت لائٹ آواز، اتنی باریک آواز کہ ہو سکتا ہے پڑوس میں بیٹھا ہوا نہ سن سکے. اور ٹھنڈی سانس لے کے جو انسان فریاد کرتا ہے. امام فرماتے ہیں آہ مظلوم
ادھر نکلتی وہاں پہنچتی ہے۔ تو امام نے روشنی اور ہوا دونوں کی رفتار کو بتایا۔ مختصر روشنی آنکھ کی، مختصر آواز آہ مظلوم کی آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر آسمان تک آواز جا سکتی ہو تو سورج سے آواز آ بھی سکتی ہے۔ اب مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام پر جملہ آپ نے سنا، فرما رہے تھے سورج سے کلام کرتے ہوئے، السلام علیکہ ایھا المطیع لامر اللہ، اے اطاعت خدا میں چلنے والے، تجھ پر علی کا سلام ہو۔ اور جس پر علی سلام کر لے۔ اب میں سمجھتا ہوں کہ سورج سلامتی کیسے بن گیا۔ کسی نے سلام تو کیا سورج کو تھا کہ سورج سلامتی بنا ہوا، اور سورج نے علیہ کا سلام، اللہ اکبر۔ ہم جملہ سنتے ہیں چڑھتا سورج، چڑھتا سورج کس کے ساتھ ہے؟ کہا بنی کے چہرے پر لاکھوں نثار ہوتے ہیں، اور بنی بگڑتی دشمن ہزار ہوتے ہیں، تو اقتدار جس کا ساتھ دے کہتے ہیں اس کا سورج چڑھا ہوا ہے۔ مثال دیتا ہوں، چلیے پروٹوکول پولیس کا آگے پیچھے چلے، کبھی یہ پولیس آگے پیچھے چلتی ہے تو پروٹوکول ہو جاتا ہے، اور کبھی یہ آ کر چھاپے لگاتی ہے تو پھر زوال ہو جاتا ہے۔ یہ عروج ہے، یہ زوال ہے۔ تو سورج کس کا بلند ہے، کس کا پست ہے، بہت غور کیجیے گا۔ اسی لیے جملہ استعمال ہوا کہ سورج نے مدینے میں علی کو سلام کر کے بتایا کہ مدینے والوں تم علی کو سلام کرو نہ کرو یہ تمہارا مسئلہ ہے، مگر میں علی کا اطاعت گزار ہوں، خدا کا بنایا ہوا ہوں، میں علی کو سلام کر رہا ہوں۔ آؤ سنو علی کو سلام کیسے کیا جاتا ہے۔ وعلیکم السلام یا اول۔ اب جتنے سب کے سب موجود تھے پریشان ہو گئے، علی اول و یا آخر، تجھ پر سلام ہو یا علی، اول بھی تو، آخر بھی تو، و یا ظاہر و یا باطن و یا علیم بکل شے، ظاہر بھی تو، باطن بھی تو، ہر شے کا علم رکھنے والا بھی تو۔ 5 نام دیے سورج نے امیر المومنین کو، یہ 5 نام برداشت نہیں ہوئے۔ اور پھر اصحاب ذی وقار اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے، یا رسول اللہ آج تو عجیب بات ہو گئی، آپ کو تو خبر تھی کیا ہو گیا ہے، جو بے خبر ہو میرا مصطفیٰ نہیں ہوتا۔ آپ میں سے جو بے خبر ہو تو صحابی تو ہو سکتا ہے مگر نبی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مسئلہ کیا ہے؟ سننا تھا ان کی زبان سے کہ آج تو میرے صحابہ بھی کہیں گے نا کہ علی اول، علی آخر، علی ظاہر، علی باطن، علی بکل شے۔ اللہ کے رسول نے صحابہ کی زبان سے کہلوایا، کہو کیا ہوا تھا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم ساتھ گئے سننے کے لیے، علی نے سلام کیا سورج کو، اور سورج نے علی کو سلام کا جواب دیا، ہم پریشان ہو گئے۔ کیوں؟ اب پریشان کیوں ہو گئے؟ کیا کہا سورج نے؟ کہ چڑھتا سورج کہہ رہا تھا، ڈھلتا سورج نہیں، صبح کا وقت ہے، چڑھتا سورج کہہ رہا تھا۔ بہت غور کیجیے گا، خدا نصیب کرے نجف اشرف کی زیارت انشاءاللہ۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ آمین کہیں گے تب بھی میں جاؤں گا، نہیں کہیں گے تب بھی جاؤں گا۔ آپ کو جانا ہے تو کہیے الوار پڑھے محمد و آل محمد۔ نجف کی زیارت کا شرف خدا نصیب کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی، اور مجھ سے پہلے آپ کو نصیب کرے۔ کچھ ایسا بنایا ہے روزہ میرے مولا کا، روزہ کنسٹرکشن، عمارت شیخ بہائی علیہ الرحمن، کہ سورج جب نکلتا ہے تو آپ کے گنبد کے نیچے جو ونڈوز لگائی گئی ہیں وہ گرچہ آج کے دور میں ہم کہہ سکتے ہیں سولر سسٹم، کہ پورا سورج کی روشنی سے فائدہ اٹھانا، کہ پہلی کرن بھی آئے تو روشنی ہو جائے، آخری کرن کے جانے تک باقی رہے۔ یہ تو بنانے کا ایک آرٹ ہے، مگر ہم ہی سمجھتے ہیں
کہ سورج جب نکلتا ہے تو پہلی کرن علی کے ذریعے پہ آ کے سجدہ کرتی ہے، یا علی اجازت ہے بلند ہو جاؤ. اور جب آخری کرن لوٹ رہی ہوتی ہے تو مولا سے پوچھتی ہے مولا ڈوب جاؤ. سلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس پلٹا ہے وہ کون ہے سوائے امیر المومنین کے؟ علیہ السلام یا اول. سورج نے کہا علی کو اول. آپ مسکرائے. تو اول کہنے میں آپ گھبرا کیوں گئے کہ علی اول نہیں ہے؟ علی سب سے پہلے میرا ناصر نہیں بنا؟ سب سے پہلے میرا حامی نہیں بنا؟ جس نے سب سے پہلے میری تصدیق کی وہ کون تھا؟ نستر پارک میں جلسہ ہوا کرتا تھا مولود کعبہ کے حوالے سے. اس میں ان کا مشہور جملہ جو اب تک کتابوں میں ان کے نام سے لکھا ہوا ہے، وہ کہتے تھے مسلمانوں یاد رکھو علی پہلے مسلمان نہیں تھے، علی پہلے سے مسلمان تھے. تو خالی سے کا مسئلہ. صلوات پڑھے محمد وعلى محمد. تو میں کہتا ہوں یہ کوثر کے نام کی برکت تھی. اللہ اکبر. یاد رکھیے کوئی کوثر ہو اور پھر نیازی بھی ہو تو کیا کہنے. میں کہتا ہوں کوئی تقی بن کر اگر علوی ہو جائے تو راستہ سمجھ میں آ جائے گا. بس مسئلہ یہی تو ہے. کسی کو مجلسیں اچھی نہ لگے تو نہ لگے. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. وہ کہتے ہیں ہم جلوس نکلنے نہ دیں گے تو جلوس تو نکلے گا چاہے تمہارا دم نکلے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اس لیے کہ جلوس تو نہ روک سکا یزید بھی. تم اگر یزید بھی بن جاؤ اور یزید بننے کے لیے تمہیں معاویہ کے بیٹا بننا پڑے گا. بات واضح ہو رہی ہے. نہ روک سکا نا. سفر میں کیا ہوا، بازار میں کیا ہوا، دربار میں کیا ہوا. اللہ اکبر. کیونکہ میں آپ کی خدمت میں آج پھر بات کو روک رہا ہوں، اور کل ایک صحابی کا تذکرہ کیا تھا میں نے آپ کی خدمت میں، اور آج بھی ایک صحابی کا تذکرہ کرنا چاہوں گا. کیونکہ آج کل پورے ہمارے ماحول میں صحابہ کی شان کے حوالے سے بڑے سوالات اٹھائے جا رہے، اور ہم اب بتانے مجبور ہو چکے کہ صحابہ کہتے کسے ہیں. شان صحابہ اگر سننا ہو تو آؤ آل محمد کے در پر آؤ، تب پتہ چلے گا صحابہ ہوتے کون تھے. عظمت صحابہ کے لیے ایک ایسے صحابی کا نام کہ جن کے بہت سارے مسائل معروف ہوئے، اور نام آج کل نام بہت کم لوگ جانتے ہیں. ایسے کل میں نے بیان کیا تھا وہ نام بھی بہت کم لوگ جانتے تھے. آج جو نام ہے وہ ہے ایسی شخصیت کا کہ یہ یتیم تھے اور عبداللہ ابن رواحہ نے ان کو لے کر پالا تھا، اور پیغمبر کی خدمت میں احد کے میدان میں شوق جہاد میں چلے آئے. کل جو صحابی بیان کیے تھے وہ تبوک کا واقعہ تھا. یہ جو واقعہ ہے یہ احد کا واقعہ ہے. جنگ احد میں یہ صحابی چلے آئے اور پورے احد کے میدان میں مسلمانوں کے لشکر میں سب سے کم سن یہ تھے. تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا تھا تم واپس جاؤ، تم بچے ہو بھی، تم پر جہاد واجب نہیں ہوا. صلوات پڑھ لیں محمد وعلى. بہت سب پہ جہاد واجب نہیں ہوتا، مگر آداب مجلس سب پہ واجب ہوتے ہیں. بات واضح ہو رہی ہے. تو یہ جو شخص ہے یہ کون ہے جو احد کے میدان میں اپنے شوق جہاد کے ساتھ پہنچا اور آپ نے واپس لوٹا دیا. بہت غور کیجیے گا. جو محمد کو چھوڑ کے گئے وہ اور تھے، اور جو پیغمبر کے کہنے پر گیا وہ اور ہے. اس کا نام ہے زید، باپ کا نام ہے الارقم.
زید بن الارقم صحابی رسول اور ایسی شخصیت کہ اہل سنت کی روایتوں کے لحاظ سے 2 مرتبہ قرآن نے جس کے قول کی تصدیق کی وہ صحابی زید ابن الارقم ہے. اور میں یوں کہوں اپنے الفاظ میں، جسے قرآن نے 2 مرتبہ صادق کہا ہے، وہ کون ہے؟ زید ابن الارقم. یہ ان عظیم صحابہ میں شامل ہیں کہ جو رسول خدا کے بعد مولائے کائنات کے چاہنے والے تھے، مولا مجتبیٰ کے چاہنے والے تھے، مولا حسین شہید کربلا کے چاہنے والے تھے، آل محمد کے عاشق تھے. اللہ اکبر. اب اس بات کو سمجھانے کے لیے صرف 2-3 مسئلے آپ کی خدمت میں اور پھر کچھ باتیں ایسی بیان کرنا چاہوں گا کہ جو ان کے الفاظ آپ کی خدمت میں پہنچا سکوں. اگر آپ سننا چاہیں گے تو مکمل کروں، میں ضائع کر دیتا ہوں. زید یہ اسم گرامی مولائے کائنات کا. زید کا مطلب جس میں اضافہ خدا کی طرف سے ہو، علم میں، مال میں، عقل میں، فہم میں برکتیں زیادہ رکھنے والا زید کہلاتا ہے. الارقم رقم کہتے ہیں نمبر کو لکھنے کو. زید بن الارقم، ان کی 7 کنیتیں، مگر علماء تشیع کے لحاظ سے ان کی کنیت ہے ابو سعد. کیا ہے؟ ابو سعد. ابو سعد کا مطلب سعد نامی بیٹا ہو یا سعادتوں کا باپ ہو. تو جو آل محمد کا غلام ہے، سعادتیں اس کی غلام ہیں. ابو سعد، ابو عمر بھی، ابو عمارہ بھی، ابو عامر بھی، ابو عمرہ بھی، الی آخر کنیتوں میں آپ. ابو حمزہ بھی ہے. کون؟ زید بن الارقم. یہ عظیم صحابی اللہ کے رسول کی خدمت میں، اور اب جو روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے بیان کر رہا ہوں اس کو بیان کرتا ہوں. بعد میں پہلے یہ سن لیں کہ 2 مقام کون سے ہیں کہ جو قرآن نے ان کو صادق کہا ہے، ان کی صداقت کی گواہی دی ہے. ایک مقام اہل سنت کے یہاں مشہور ہے اور ایک مقام ہمارے یہاں مشہور ہے. برادران اہل سنت کے نزدیک زید بن الارقم وہ صحابی تھے کہ رسول خدا کے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے تھے. کیونکہ یہ کم سن تھے تو کہیں کھڑے ہو جاتے تھے، لوگ ان کو سمجھتے تھے بچہ کھڑا ہوا ہے. صحابی ہے، بچہ ہو کہ بڑا ہو، صحابی تو ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو. لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہماری بات سنے گا، اور یہ بات سن لیتے تھے. اور اتنی محبت تھی اللہ کے رسول سے کہ بات سن کر خدمت میں آتے تھے. یا رسول اللہ، آپ کے بارے میں کچھ یہ خیال قائم کیا جا رہا ہے. اللہ اکبر. کیا بات سن لی؟ کچھ لوگ آئے پیغمبر کے حجرے کے باہر کھڑے ہوئے، کہنے لگے ہم پکارتے ہیں، آواز دیتے ہیں محمد کو، اگر ہماری آواز سن کر یہ باہر نکل آئے تو سمجھو کہ پھر یہ بادشاہ ہیں، اور اگر ہماری آواز سن کے ہماری نیتوں کو پہچان لیا سمجھو نبی ہیں. یا اگر ہمارے نفاق کو نہ پہچانا تو بادشاہ ہیں، اور اگر ہمارے نفاق کو پہچان لیا تو نبی ہیں. انہوں نے باہر کھڑے ہو کر آواز دی، یا محمد اخرج الینا. اور یہ جناب زید جلدی سے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پہنچے. یا رسول اللہ، آپ کو باہر آواز دی جا رہی ہے. پیغمبر آواز سن رہے تھے. آیت سورہ حجرات کی نازل ہوئی کہ جو آپ کو ورائے حجرات سے آواز دے رہے ہیں، اگر یہ انتظار کر لیتے تو آپ خود ہی سامنے نکل کر آ جاتے. ان کے دلوں میں چھپا ہوا فسق و فجور ہے. وہ جو خبر زید نے دی تھی اس کی تائید قرآن مجید نے کر دی. روایات اہل سنت، ہماری روایت پڑھنے کے لیے آج دن کون سا؟
جمعے کا تو بعض مسجدوں میں یا جمعے کی نماز ہوتی ہے، وہاں اگر امام جماعت تھکے ہوئے نہ ہو تو سورہ جمعہ کے بعد سیکنڈ رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ منافقون، اور اس کا تعلق جو ہم بات کرنے والے ہیں اس سے ہی ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، کوئی آپ سے پوچھے منافقین کا سردار کون تھا، کیا بتائیں گے؟ عبداللہ بن ابی۔ عبداللہ نام کیسا ہے؟ عبداللہ۔ باپ کا نام کیا ہے؟ خدا کا شکر ہے FIR نہیں کٹے گی، گھبرائیے نہیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ منافقین کا سردار۔ جب مدینے سے باہر اللہ کے رسول تشریف لے گئے تھے تو وہاں پر یہ سب بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ یہ جو آئے ہیں نا مکے سے، یہ جو مہاجر کہلاتے ہیں، ان کے دماغ بڑے خراب ہو گئے، یہ بڑے اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھنے لگے۔ ہم تو انصار ہیں، ہمارے گھروں کی بنیاد پر آئے، ہماری دعوت کی بنیاد پر آئے، تو کیا کرنا چاہیے؟ عبداللہ بن ابی کہتا ہے لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ۔ جب ہم پلٹ کے واپس ابھی آئیں گے نا مدینے تو ان سب ذلیل لوگوں کو نکال باہر کریں گے، ہم عزت والے لوگ ہیں۔ اور پھر اپنے مدینے والوں سے کہیں گے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ينفضوا، کہ تم اپنا سارا پیسہ محمد پہ خرچ مت کرو، جب فنڈنگ بند ہو جائے گی تو یہ اسلام کا پورا اسٹرکچر بیٹھ جائے گا۔ تو دو جملے تھے کس کے؟ عبداللہ بن ابی کے، اور یہ رپورٹ کی اس نے زید بن الارقم نے، کس کی خدمت میں؟ سرکار کی خدمت میں۔ رپورٹ تو آ گئی، رپورٹ آ گئی تو اللہ کے رسول کی خدمت میں اب آیا عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس نے قسم کھائی اللہ کی، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں مجھ پہ الزام ہے، میں نے ایسی کوئی بات نہیں کہی ہے، یہ سب میرے ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں، سب بھی بتائیں گے آپ کو، یہ جھوٹ بولا ہے زید نے۔ زید گھر جا کے بیٹھ گئے، آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ جب آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے تو سورہ منافقون نازل ہوا، اذا جاءک المنافقون، آیت نمبر 1۔ جب تیرے پاس چل کے منافق آتے ہیں، قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اور تجھ سے کہتے ہیں کہ ہم تو گواہی دیتے تھے، ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ یہ بات جانتا ہے کہ تم اس کے رسول ہو، واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اب اللہ گواہی دیتا کہ منافق پکے جھوٹے ہیں۔ یعنی زید کی تصدیق ہوئی، منافقین کی تکذیب ہوئی۔ اب جملہ سنیں گے، حضرت ابو بکر اور حضرت عمر ابن خطاب دونوں جلدی سے گئے کہ جا کے زید کو سنائیں خوشخبری۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ دونوں چلے کہ جلدی سے سنائیں گے زید کو خوشخبری کہ ان کے بارے میں آیت آ گئی ہے اور اللہ نے ان کی تصدیق کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں تاریخ اہل سنت کے اعتبار سے ہمارے بھی لکھا ہوا کہ دونوں چلے اور اتنا تیز چلے کہ حضرت ابو بکر پہلے پہنچ گئے، حضرت عمر بن خطاب سے پہلے پہنچ گئے، اور جا کے سنایا زید مبارک ہو تمہارے بارے میں آیت آ گئی ہے۔ اس کے بعد لکھا اگلا جملہ کہ حضرت عمر بن خطاب کہا کرتے تھے کہ اب میں کبھی جناب ابو بکر سے مقابلہ نہیں کروں گا۔ صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ یہ پورا واقعہ آپ پڑھ سکتے ہیں تفسیر میں بھی، تاریخ میں بھی، زید بن ارقم کے حوالے سے، سورہ منافقون کے پس منظر میں۔ بات سمیٹ رہا ہوں،
آج کی حد تک زید بن الارقم اللہ کے رسول کہتے ہیں خود ان کو لینے آئے تھے، اور آپ نے آ کر زید کے کان کو پکڑا، فرمایا تیرے کان سچے ہیں، میں سوچتا ہوں چھوٹا ہو مگر سنتا صحیح ہو، ان بڑوں سے بہت بہتر ہے، سنتے غلط تھے، کہا کچھ تو سنا کچھ۔ تو جس کی تصدیق قرآن کرے ہم ان صحابہ کو سروں میں رکھتے ہیں۔ زید بن الارقم پر لاکھوں سلام۔ صرف ایک جملہ آج کی حد تک تفصیل پہ چھوڑ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کل اس بات کو آگے بڑھاؤں، صرف ایک جملہ اپنی خدمت میں آج عرض کر دوں کہ زید بن الارقم بر روایت امام جعفر صادق علیہ السلام، زید بن الارقم نے ان 7 افراد میں ان کا نام شامل امام کے نزدیک، صادق امام نے ان کی سچائی کو، ان کی وفا کو حضرت سلمان کے ساتھ، ابوذر کے ساتھ، عمار کے ساتھ، مقداد کے ساتھ، جابر ابن عبداللہ الانصاری کے ساتھ، ابو سعید خدری کے ساتھ شامل کیا ہے، اور اللہ کے رسول کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا السبیت، سے بے یہ تے سبیت، وہ، اور 7ویں نمبر پر تھے زید بن الارقم کہ جنہوں نے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کی آیت پر وفا دکھائی تھی، بر روایت امام، چھٹے امام کی روایت، اور جن کو اپنے خطبے میں امام نے یاد کیا ہے۔ کل کی بات یاد ہے، 5 نام، جن میں ایک نام تھا سہل بن سعد، اس میں ایک نام ہے کس کا؟ زید بن الارقم۔ باقی باتیں انشاءاللہ کل گفتگو تمام ہوئی۔ یہ ہے وہ عظیم زید بن الارقم کی خاص بات کیا تھی؟ بس ایک جملہ آج، باقی باتیں انشاءاللہ کل۔ خاص بات یہ تھی کہ جب عبید اللہ ابن زیاد نے سرکار سید الشہداء کے لبوں پہ چھڑی مارنا شروع کی، آپ کی مرضی جتنا آپ روئیے گا، اب سفر کی پہلی شب آ گئی، پتہ نہیں کس طرح سے ہم سفر کے چاند کو دیکھ سکیں گے۔ کربلا کے واقعات کے بعد جب اس سفر کا چاند نکلتا ہوگا تو اس خبر کے بعد امام کتنا روتے ہوں گے۔ اس سفر کا ہی مہینہ تھا جب آل محمد کو شام کے بازار میں داخل کیا گیا، اور شام کے بازار میں کیا حالت تھی، اللہ اکبر، ایسی حالت تھی کہ کوفے کے بازار میں تو لوگ سبتے کی روٹیاں اور کھجوریں پھینکتے تھے، اور شام کے بازار میں ملعونین پتھر بھر کے لاتے تھے جھولیوں، اور لا کے پتھر مارتے تھے، اللہ اکبر، رونے والوں، کبھی شہیدوں کو مارتے تھے، کبھی اسیروں کو مارتے تھے۔ زینب کے اپنے لگ جائے فرق نہیں پڑتا مگر کہ حسین کو نہ مارے، اللہ اکبر۔ شام کے بازار میں عجیب قیامت کی ساتھ چوتھے امام فرماتے ہیں کہ بازار شام میں جب ہمیں گلیوں سے گزارا گیا تھا تو گھروں کی چھتوں سے عورتوں نے کھولتا ہوا پانی ہم پہ پھینکنا شروع کیا۔ رونے والوں ایک جملہ یاد رکھنا، اگر آپ گھر میں کچھ کھانا پکا رہے ہوں، کچھ پانی بوائل کر رہے ہوں تو بچے کے قریب اس کو آپ لاتے نہیں ہیں، حتیٰ کہ اسٹیم دینے کے لیے بھی آپ ڈرتے ہیں کہ بچے کا ہاتھ کہیں گرم برتن سے ٹچ نہ ہو جائے۔ وہ مصیبت جب سکینہ پہ کھولتا ہوا پانی گرایا گیا ہوگا، جب سکینہ پہ کھولتا ہوا پانی، رونے والوں، اگر ساتھ میں زخم بھی ہونا تو زخموں پر کھولتا ہوا پانی کیا قیامت کرے گا۔ آئے بچی کے کان بھی زخمی تھے، سینہ بھی زخمی تھا کہ اونٹ کی پشت سے سکینہ کو باندھ کے لایا گیا تھا۔
امام فرماتے ہیں خالی پانی نہ پھینکتے تھے یہ اپنے گھروں سے، ان کا بس نہیں چلتا تھا، کیا کریں؟ فرماتے ہیں جلتے ہوئے کوئلے لے کر آتے تھے، اوپر سے جلتے ہوئے آگ کے کوئلے پھینکتے تھے۔ امام فرماتے ہیں جلتا ہوا شعلہ میرے سر پہ آ کے گرا، رونے والوں خدا نہ خواستہ کوئی چنگاری اگر میرے اور آپ کے سر پہ آ کے گرے ہم کیا کریں گے؟ جلدی سے اپنے ہاتھوں سے جلتی ہوئی چنگاری کو ہٹائیں گے، آپ ہٹائیں گے، میں ہٹاؤں گا آپ کی محبت میں رونے والوں۔ لیکن جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں تھی، گلے میں ایسا توق تھا کہ گردن ہل نہیں سکتی تھی، فرماتے میرا امامہ جلتا رہا، بڑی کوشش کی مگر جلتا ہوا کوئلہ، واہ محمد واہ مصیبت۔ اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بارنا واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ پروردگار واسطہ محمد و آل محمد کا تمام حاضرین مجلس کی حوائج شرعیہ کو پورا فرما۔ پروردگار واسطہ آل محمد کا میرے مالک کوئی غم نہ دے سوائے غم آل رسول کے۔ پروردگار سفر کا مہینہ شروع تو ہو گیا، 40 قریب آ گیا، خدایا عزاداروں کی حفاظت فرما، عزا خانوں کی حفاظت فرما، اور 40 پر ہر مومن کو توفیق عطا فرما، ہر ایک بھائی اور بہن کو توفیق عطا فرما کہ اس طرح بھرپور انداز سے عزائے حسین میں شرکت کرے کہ جتنی بھی فتنہ و فساد پیدا کیا گیا سب کے خاتمے کے لیے ایک 40 علامت بن سکے۔ بارگاہ واسطہ محمد و آل محمد کا امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعدیل فرما، اور ہم سب کو امام علیہ السلام کے ناصروں میں شامل فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد وعليه المعصومين برحمتك يا ارحم الراحمين۔